کہیں بیکار لگنے لگتے ہیں، وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، اور جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں پر غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں، جہاں پر غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم کرسانے والے جو ہیں اللہ کے ولیوں سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، اور ہم جس ذات اور جس نسبت سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا وہ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات میں یہاں کھڑا ہوا ہوں صرف آپ لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، کیونکہ مہمان ہی بولنے والے ہیں، اور مہمان ہی جو ہے ہمارے دانش بھائی آئے ہوئے ہیں نظامت کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان کی نظامت میں اچھے اچھے شعر بھی سنیں گے۔ چند لمحے کے لیے مجھے برداشت کر لیں، میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ شاعر نے کہا تھا کہ سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے، اور وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے، ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ یا رب رسول پاک کا روزہ دکھائی دے، ہر سمت ان کے حسن کا جلوہ دکھائی دے، اور ہو جائے ہماری روح پاکیزہ اس قدر، نظریں اٹھیں تو عرش معلیٰ دکھائی دے، نظریں اٹھیں تو عرش معلیٰ دکھائی دے۔ اور حضرات ہم لوگ جس بات سے جانے پہچانے جاتے ہیں، شعر سنیں آج کا ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں بربادیوں کی دھمکیاں ہر ایک دیتا ہے، کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھینک دیتا ہے، اور کبھی بارود مسجد پر کبھی بم پھینک دیتا ہے، اور ہم حسینی ہے ہماری داستاں کربل سے پڑھ لینا، ہم حسینی ہے ہماری داستاں کربل سے پڑھ لینا، ارے جو ہم سے جنگ لڑتا ہے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، جو ہم سے جنگ لڑتا ہے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ اور حضرات شاعر نے کہا تھا کہ دیتے ہیں دان کسی کو ہنر واپس نہیں لیتے، دے کر کسی کو دان ہنر واپس نہیں لیتے، کہ جیسے ہی شجر اپنے ہی پھول واپس نہیں لیتے۔ اور ایک روز شبیر نے یہ نکتہ بتایا تھا، اگر سجدے میں سر رکھ دیں تو سر واپس نہیں لیتے، اگر سجدے میں سر رکھتے ہیں تو سر واپس نہیں لیتے۔ لیکن آج کے دور میں کچھ یزید کے طرفدار ہیں، یزید کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن شاعر کہتا ہے کہ ملتا نہیں ہے سارا کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، اور خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ لیکن سنیں کہ آسان نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، آسان نہیں ہے نام مٹانا حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا، ہنستا ہے تیر کھا کے گھرانہ حسین کا، اور دونوں جہاں کا نور 72 کو دے گیا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا، خیمے میں ایک چراغ بجھانا حسین کا۔ آپ اس طریقے سے مجھے پیسے دیتے رہیں گے تو شاید میں ہٹنے کا بھی من نہ کروں، لیکن ایک بات جو ہمارے کرسانے کی سرزمین پر بڑی چرچا چلتی ہے اس بات کی کہ مولوی حضرات یا میلاد خواہ حضرات جو ہیں انہیں پیسے نہ دیے جائیں تو وہ نہ میلاد پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ تقریر کرنے والا تقریر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو حضرات اپنے دل و دماغ سے اس بات کو نکال دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ بنا پیسہ دیے ہوئے بھی جتنا چاہیں گے اتنا بلوا سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کسی کو تحفہ دینا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ بلند آواز سے بول دیں یا رسول اللہ، ایک بار بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ جو لوگ امام حسین سے محبت کرتے نام اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر بولے یا حسین۔ ایک شعر سنیں، اگر سب کے دل کی یہ تمنا ہو، ہر کسی کا دل اسی بات سے دھڑکتا ہو تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ شاعر نے کہا تھا کہ آنکھوں کا نور سینے کی ٹھنڈک حسین ہے،
آنکھوں کا نور، سینے کی ٹھنڈک حسین ہے، میرا یقین و مذہب و مسلک حسین ہے، میرا یقین و مذہب و مسلک حسین ہے۔ اور سینے میں بائیں سمت ایک دل ہے میرے دوست، سینے میں بائیں سمت ایک دل ہے میرے دوست، اس دل کی زندگانی کی دھک دھک حسین ہے، اس دل کی زندگانی کی دھک دھک حسین ہے۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے گزارش کروں گا جناب نجمی برکاتی صاحب سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنی بہترین آواز سے ان کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ و رسالت سے کریں، سبھی حضرات بلند آواز سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ دیکھیں حضرات میں بار بار کہتا ہوں جب یہ نعرہ حیدری لگایا جایا کرے تو خاموش نہیں بلکہ اس طریقے سے نعرہ لگایا کرو۔ شاعر نے کہا تھا کہ اعلیٰ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، ارے چہرے بتائیں گے حلالی ہے کون کون، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ آئے پر نظمی برکات۔